अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करम। आज का मेरा प्रोग्राम, एक साहब हैं जो मेरे हर प्रोग्राम बड़े दिलचस्पी से देखते हैं, उस पर कमेंट करना भी नहीं भूलते। उमेर गिल साहब, जब मैंने लड़कियों के ऊपर एक प्रोग्राम किया कि लड़कियां अपने शरीके हयात में क्या खूबियां देखने चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैम हम लड़कों से भी पूछ लें कि हम अपने शरीके हयात में क्या खूबियां देखना चाहते हैं। हमें तो आपने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, इग्नोर नहीं किया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। तो उमेर साहब, मैं आपकी फरमाइश के साथ आज हाजिर हूँ और मेरे सामने ऐसे ऐसे इंकिशाफात आए। करीब 12 लड़कों से मैंने बात की, उनकी राय को मैंने 4 ग्रुप्स में तकसीम कि जो कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन एक बात जो वाजिया थी, आज के लड़कों की राय अपने वालिदैन की राय से मुतसादिम है। नाजरीन कराम, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। नाजरीन कराम, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 12 लड़के 12 कहानियाँ। मैं समझती थी कि हम बहुत सारी चीज़ों से आगे निकल आए, मगर मुझे ये, जब मैंने रिसर्च करी, और ये लड़के जो थे ये करीब समझिए 25 साल और 35 साल की उम्र के दरमियान के थे, हु आर अनमैरिड ऑब्वियसली। तो उनके जो जवाबात आए, उन्होंने तो मेरे होश ही उड़ा दिए कि हम अभी भी, बहुत सारे लोग हमें पता नहीं कौन सी सदी में जिंदा हैं। आइए जवाबात सुनते हैं। ग्रुप्स में मैंने इसको किया है। पहले ग्रुप में जो मेरे पास कुछ लड़कों के जवाबात आए कि मैम हमारे माँ बाप खानदान से बाहर शादी करना ही नहीं चाहते, हमारे यहाँ जेनरेशन दर जेनरेशन खानदान में शादी होती है, उसमें कुछ बच्चों के मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं। और ये एक साइंसी बात है कि जब आप एक आध शादी करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मुस्तकिल ख़ानदान दर ख़ानदान शादियाँ करेंगे, नस्ल है वो कमज़ोर हो जाती है। और अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ है फैमिली में, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। हो सकता है एक आध जनरेशन स्किप करके फिर वो आ जाए। इसमें जहनी बीमारियां भी बाय द वे शामिल हैं। दूसरा उनका कहना था कि देखिए हमारे यहाँ लड़कों की तो तालीम का बेइंतहा रिवाज है, हम लोगों को बाहर भी भेजा जाता है। जो मैंने लड़कों से बात की, 2 लड़के तो बाहर, एक ऑक्सफर्ड का और एक प्रिंसटन का पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम बेहद कम है। मैट्रिक तक भी पढ़ा लें तो बड़ी बात है, तो उनकी ख़ानदान में ही शादी करनी है तो उनको घरदारी और इन चीज़ों पे उनका फोकस करवाया जाता है। एक लड़के ने कहा, और बड़ा रंजीदा होके, कि मैम माँ बाप से झगड़ते झगड़ते समझाते समझाते 34 इयर्स का मैं हो गया हूँ, लेकिन माँ बाप नहीं सुनते। तो तंग आके मैंने उनकी मर्जी से, अब मेरे फुप्पी की बेटी है जो 18 साल की भी बमुश्किल अभी होगी, और यंग लड़की है, मैट्रिक बमुश्किल किया हुआ है, मेरा उसका कुछ बनता ही नहीं है। उसने बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, एमएस जाके उसने इंजीनियरिंग में यूएस से किया है, एमआईटी से। आई एम टॉकिंग ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। और वो इतना रंजीदा था कि मैम शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या कंपैटिबिलिटी होगी उस बच्ची के साथ मेरे लिए तो वो एक बच्ची है। वो माँ बाप मान ही नहीं रहे। दूसरा ग्रुप, 2 लड़कों से का कहना था कि मैम प्रॉब्लम पता क्या है, हमारे माँ बाप कहते हैं, एक शेख था, एक, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो जाट है, तो कहने लगे हमारे माँ बाप कहते हैं तो अपनी ज़ात में शादी करेंगे, मतलब कोई लड़की हो तो या तो शेख हो, या जो जाट का है लड़का तो जाट बरादरी हो। एक लड़के को यहाँ अपनी एक कुलीग बड़ी पसंद है, उसने माँ बाप को जब अपनी पसंद शेयर की तो उन्होंने कहा कि ये तो शेख बरादरी की नहीं है, हम नहीं करते। उसने कहा आप उनकी फैमिली से मिल लें, अगर आपको लोग अच्छे ना लगे, लड़की मुनासिब ना लगे, तो मैं आपकी बात मान लूँगा। नाउ दिस इज़ वेरी रीजनेबल। मगर माँ बाप ने इस हद तक भी मिलने से तक इनकार कर दिया। अच्छा, तीसरा ग्रुप तो बड़ा ही मज़ेदार है। माँ बाप को ये भी इशू नहीं है कि लड़का अगर कोई अपनी पसंद की बताए, लेकिन उनकी शराइत की लिस्ट लंबी है।
لڑکوں کی شرائط ریکوائرمنٹ فرق ہے. ابھی یا تو وہ 3-4 شادیاں کریں تو ساری شرطیں پوری ہوں گی, ایک لڑکی میں تو بھائی صاحب بڑی مشکل ہے. اور وہ کیا ہے, پہلے ہم ماں باپ کی بات کرتے ہیں. بہو ہو تو گوری تو ہو. وہ شکر ہے جی ساڑھے ساس سسر نے فرمائش نہیں کی, ورنہ میری تو کبھی بھی نوی تجمل سے شادی نہ ہوتی. تو لیکن گورا رنگ تو ضمانت نہیں ہے کہ لڑکی دل کی بھی اچھی ہوگی, آپ سے بنا کے بھی رکھے گی. اور اتنی حسین اور پرکشش لڑکیاں جن کا سانولا رنگ ہے اور دمکتا ہے اور کیا اٹریکشن اور نمک ہوتا ہے ان میں, نہیں مگر لڑکی گوری ہو, سگڑ ہو, مطلب ساس سسر کی خدمت کرے, بہترین سے بہترین کھانے پکائے, کسی قسم کی کمی نہ ہو, ہر دعوت پوری اٹھا لے, باورچن رکھ لیں, باورچی رکھ لیں. اور بہو ہی کیوں رگڑا دو گے, بیٹی ہے کوئی اس کو ساتھ لگا لو, اس کو سکھایا ہے یہ سب کچھ. اچھا آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر ہو, لیکن گھر کا ڈاکٹر اس لیے ضروری ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے تو اس کو ہینڈل کر لے. ہم نہیں چاہتے جی کہ ہماری ڈاکٹر بہو جاب کرے. ایک لڑکے کا کہنا تھا کہ میم دیکھیں میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم پہلے سے تو کہیں گے بھی نہیں کہ ہم نے لڑکی سے نوکری نہیں کروانی, کہیں گے یہ تو سراسر دھوکہ ہے. اور اگر میرے ماں باپ نہیں چاہتے کہ لڑکی جاب کرے تو ان کو پروفائل ویسا دیکھنا چاہیے, پھر یہ ڈاکٹر ہونے کی شرط کیوں, کیا یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کتنی آج کل کے لڑکے روشن خیالی کی باتیں کر رہے ہیں, مجھے اس بات کی تو بہت خوشی ہوئی. اب لڑکے کیا چاہتے ہیں ذرا وہ بھی سنیے گا. اب میں نے وہ ایلیمنٹس ادھر ایڈ کیے ہیں جو تقریباً سب کے ماں باپ کہہ رہے ہیں. ایک آدھ کا فرق ہوگا, وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا پروگرام, تو وہ میں نے رہنے دیا. لڑکیاں اچھی تعلیم یافتہ ہوں, یہ ہر لڑکا کہہ رہا تھا, بیکاز جن لڑکوں سے میں نے بات کی وہ خود بھی ویل ایجوکیٹڈ ہیں. جاب بے شک کرے, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیے میم آج کل مہنگائی کا دور ہے, اتنی مہنگائی میں ایک انسان کی تنخواہ پوری نہیں پڑتی. آپ کمبائنڈ لیونگ بھی رکھیں, ماں باپ بھی ہمارے اچھا سپورٹ کر سکتے ہیں, مگر کل کو آپ کی فیملی بڑھے گی تو میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے پیسے میں اپنے باپ سے مانگوں, مناسب نہیں لگے گا. تیسری چیز, سمارٹ ہو, ویل ڈریسڈ ہو. شکل صورت کیا ہو اس کی بات نہیں ہو رہی, رنگ کی بات نہیں ہو رہی, لیکن سمارٹ ہو. اور ایک لڑکے نے تو کہا میم کھانے کا کیا ہے, کھانا انسان تھوڑا بہت تو کر ہی لیتا ہے, اور باورچی کس لیے ہوتا ہے. آج کل تو گھروں میں ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے جس طرح کا ہے تو کوئی نہ کوئی کچن میں ہیلپ تو ہوتی ہی ہے, تو وائی میک اے فس کہ بہو ہی پوری کوکنگ کلاسز ہی کر کے آئے. ان کا کہنا تھا کہ میم امپورٹنٹ یہ ہے, آج کل آپ کے دفاتر کے بھی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, جب آپ کی پروموشنز کے معاملات آتے ہیں, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے یا مختلف سیکٹرز ہیں, وہاں پہ آپ جب منگل کرتے ہو تو آپ کا پورا پروفائل دیکھا جاتا ہے. وہاں پہ ایک گوری بیوی جو کھانا صرف پکاتی ہو وہ نہیں چلتی, وہ آپ کی وائف کو بھی ایویلویٹ کریں گے, آپ کا ایک سیٹ اپ کو وہ دیکھیں گے. اب تیسرا گروپ جو تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. ادھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سال پوتے کی شکل دیکھنی ہے, اور یہ کون سے دو لڑکے کہہ رہے ہیں, ایک کی عمر 25 سال, ایک کی 26, اور وہ اتنی کم عمری میں یہ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے, تو وہ معاملے کو ٹال رہے ہیں. کہنے لگے میم ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پہلے سال بچہ ہوگا بھی, اور اگر وہ تو وہ ٹائم ہوتا ہے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا تھا, کا کچھ ٹائم آپس میں ہم انجوائے بھی کریں, ذمہ داریوں کے لیے تو عمر پڑی ہے, اور کیا شرط ہے کہ پہلا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہی ہوگا. تو ہم تو ٹال رہے ہیں, ہم جو بھی لڑکی ماں یا باپ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں آئی, ہم کیا کریں, کیونکہ ان کی تو خواہشات ہی عجیب و غریب ہیں. اب اگلا اور آخری گروپ, ماں باپ کہتے ہیں آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دیں ہم کر دیں گے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن اب لڑکوں کا کیا پرابلم ہے,
وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اسکول کالج کے لڑکے لڑکیاں ادھر ادھر ہو گئے تتر بتر. انلیس آپ کسی سے آپ کا بڑا کوئی کلوز گروپ ہو تو آپ اتنا ہر ایک سے تو رابطے میں رہتے نہیں ہیں. زیادہ تر لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں. اب دوسرا ہمارا سرکل آتا ہے ورکنگ پیپل کا. تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں کوئی ایسی خاتون ہو جو آپ میں بھی دلچسپی لیں, اگر ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہیں ان کے بھی تو کوئی معیار اور سوچ ہوگی ہی. تیسرا آ گیا ڈیٹنگ ایپ یا رشتہ آنٹیز یا شادی گھر. کہنے لگے جی میرے ماں باپ نے وہ بھی کیا ہے, مطلب ڈیٹنگ ایپ پہ تو نہیں گئے, کہنے لگے ڈیٹنگ ایپ پہ میں گیا, ایک دو لڑکیوں کو بھی ملا, مگر جو بات ہم کہتے ہیں لوگ وہ ویسا نہیں ہوتا, اور اٹس ویری ڈائسی جو لفظ اس نے استعمال کیا. اور شادی گھروں کا کہنے لگا جی وہ فیسیں بھروا لیتے ہیں اور جو آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں اس سے 90 ڈگری ٹرن لے کر جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے رشتہ بتا لیتے ہیں. مطلب وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, جو ہم تو بتا رہے ہیں رشتے آپ کو ہی پسند نہیں آ رہے. تو ناظرین کرام, لڑکوں کے مجھے تو مسائل بہت زیادہ لگے, اور وہ مجھے اس لیے لگا کہ چونکہ ماں باپ کہتے ہیں جی ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو لڑکا ہے, یا 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, تو ہمارے مرنے کے بعد تو بچیوں کا میکا بھائی کے سر پہ ہوگا. تو وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی لڑکی ایسی نہ آئے کہ جو ہمارے بیٹے کو الگ کر لے. اس ڈر خوف کو پلیز اپنے دل سے نکال دیں. میں نے تو ایسی شادیاں دیکھی ہیں کہ فرسٹ کزنز میں ہوئی نہیں چلی, یا فرسٹ کزنز میں جو شادیاں ہوئیں وہ بچی ایز اے بہو بہت بری ثابت ہوئی. ایسا بھی ہوتا ہے. جب آپ کے رشتے کی نوعیت بدلتی ہے تو لوگوں کے رویے بدل سکتے ہیں. تو ایک اللہ کا نام لے کے یہ ذات پات خاندان رنگ سگھڑ پنا چھوڑ دیں. غلط کہہ رہی ہوں؟ ناظرین کرام, اگلی دفعہ تک کے لیے خدا.